وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ مرد مسلمان اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین مسلمان غیر مسلم مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ وہ کون سے نبی ہے جب وہ چلتے تھے تو ساتھ پہاڑ بھی چلتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک خاص نیک عمل کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ غزوہ خیبر میں آپ نے قلعے کا دروازہ اکیلے اٹھا کر فتح کی۔ کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب ملا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب ان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے ملا۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دولت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو ورنہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ حسن اخلاق جنت کے قریب کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا؟ حقیقی امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو اور قناعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غرور کے بارے میں کیا کہا؟ غرور علم کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت میں کیا نصیحت کی؟ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ حضرت بلال نے اذیت کے باوجود احد احد کہہ کر توحید کا پرچم بلند رکھا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کون نبی ہونے پر ایمان لایا؟
سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی جو آپ کے زوجہ تھی۔ سب سے پہلی وحی کون سی تھی اور کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی اقرا سورہ العلق کی آیات تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا گیا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ اسلام حسن سلوک اور انسانیت کی خدمت پر زور دیتا ہے۔ کیا کسی کے لیے دعا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، دعا کرنا جائز اور بہترین عمل ہے۔ کس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ والدین کی خدمت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنت کے دروازے جمعہ کے دن کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صدقہ کسے قرار دیا؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو: عبادت، کام اور آرام کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی مال کے بارے میں کیا کہا؟ دنیاوی مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ 5 دن۔ کون سا پرندہ پالنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی؟ کبوتر پالنے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو اس وقت پیدا ہوا جب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام: کھانے سے پہلے اور بعد میں کون سا کام کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ وضو کرنے سے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ 2 جگہوں پر ہوا ہے۔ حدیث کے مطابق حجر اسود کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ صغیرہ گناہوں کا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی سر بلندی کے لیے مار کھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ بائیں کروٹ سونے سے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ 36 افراد کو قتل کیا۔ سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ لیموں کے چند قطرے ڈالنے سے۔ ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر بڑھتی ہے؟ زمین میں دفن کرنے سے۔ کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جمعہ کے دن۔ کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ شیطان۔ مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاش کو کس چیز میں چھپا کر دفنایا گیا؟ تابوت میں۔ سونے سے پہلے جسم کے کس حصے کی مالش کرنے سے عقل بڑھتی ہے؟ انگوٹھے کی مالش کرنے سے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا رنگ پسند کرنے والے انسان رحم دل اور پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں؟ نیلا رنگ پسند کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ 80 برس تھی۔ زبان پر چھالے ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ کمر کی ہڈی کمزور ہونے کی۔ جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ کہاں جائیں گے؟ مقام عراف میں۔ رجب کے مہینے میں کس چیز کا صدقہ کرنے والا سال بھر پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے؟ ایسا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ غصہ۔ کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟
نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں؟ کون سا سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے؟ وینس۔ خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دولت ملتی ہے۔ اہل مکہ کس شخصیت کو العدل اور الوحید کے لقب سے پکارتے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ اللہ کی یاد، عبادت اور تقوی کے راستے۔ کیا کوئی شخص علم کی جستجو میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے وہ جنت کی راہ پر ہوتا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھنے سے۔ کس آیت کو پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی موت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا اچانک آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔